اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ حضرت مصطفیٰ نے فرمایا، جب انسان کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقت اور بدل کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسائے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج تک کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس وقت 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ہی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا، اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، نیک اعمال کریں، نیک اپنی آخرت کو سنواریں، ٹھیک ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا کر سکیں ان کے ساتھ اچھا کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، وہ بھی آپ کے گناہوں کی طرف آتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا ہم لوگ کر سکیں اور لوگوں تک نیک باتیں پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو سوال کومنٹس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔